اس کی کیا وجہ ہے کہ مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے یہی بات سمجھائی نا، پچھلا حصہ جو اس میں بھی آیا، جتنے نبی پہلی امتوں میں آئے، پہلے تو لوگ مانتے نہ رہے، کہتے تھے تم جھوٹے ہو، نبی نہیں مانا۔ جب مان لیا پھر نبی کو نہ بشر نہ مانا، اللہ بنا دیا کہ خدا ہے انسان کی شکل میں ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کی داستان پڑھے نا، تو انسانوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں سمائی کہ نبی بشر ہو سکتا ہے اور بشر نبی ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھے بشریت اور نبوت جو ہے نا، یہ بالکل ایک دوسرے کو الٹ چیزیں ہیں۔ جو نبی ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا، جو بشر ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے پھر انہوں نے جھوٹی روایتیں بنا لی، کس سے نبی جو تعلیم دے گیا اس کی حفاظت نہ کی۔ یہ کام بھی ان امتوں سے نہ ہوا کہ جو نبی نے کہا نا وہ کسی جگہ لکھ لیتے، یاد کر لیتے۔ جب وہ اصل دین گم ہو گیا تو اس کی بجائے قصے کہانیاں پنڈتوں مولویوں نے خود گڑھ لی، اور لوگوں کو بھی بڑی پسند آئی کہ ہاں ہمارا نبی بشر نہیں تھا، وہ تو اللہ کا بیٹا تھا۔ وہ لوگ مودودی صاحب کہتے ہیں یہ غلو جو ہے نا، اس نے امتوں کو برباد کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی سے، اس لیے اللہ نے انتظام کر دیا کہ بے شک جو آپ نے کہا نا کہ امت میں سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے پھریں، مگر آپ کی کتاب، آپ کی حدیثیں محفوظ ہو گئیں، جن سے اب بھی ہم کہتے ہیں نکالو۔ ان میں کہاں حضور نے کہا کہ میں بشر ہوں؟ وہاں تو بار بار آیا کہ میں بشر ہوں، اسی طرح کا بشر ہوں جس طرح تم ہو، مگر اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے، مگر وہی نہ کیا ہے، درجہ مرتبہ دیا ہے بشر ہے۔ تو اس لیے نا یہ امت جو ہے نا، ایسے گمراہ لوگ بے شک پیدا ہوتے ہیں، مگر اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت جو ہے وہ اس کے علاج ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ پچھلی امتوں کے پاس قصے کہانیاں رہ گئے، اصل کتاب نہ رہی، نہ انجیل تورات وغیرہ، اس لیے لوگوں نے جو جی چاہے اپنے نبیوں کو بنا لیا کہ نبی جو ہے نا انسانی شکل میں خدا ہے۔ تو ہمارا بھی بیڑا غرق ہو جاتا اگر نا روایتوں پر ہی بات رہتی، لوگوں نے بنائی تو بہت ہے۔ جیسے انجیل کے حوالے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیے کہ عیسائی لکھ رہے ہیں میں اللہ میں سے ہوں، اللہ مجھ میں سے۔ اسی طرح انہوں نے بھی لکھا نا کہ اللہ نے اپنے نور میں سے میرا نور پیدا کیا، اور بالکل جو اس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ یہ بات یہ بھی لوگ جو بیان کرتے ہیں، تو باتیں تو اس طرح کی مسلمانوں نے بھی کی، مگر اللہ کے فضل سے نا کتاب اللہ موجود ہے اصل شکل میں، حضور کی حدیثیں، اس لیے ہم اگر ہدایت چاہیں تو موجود ہے، صحیح بات بتاتے۔ باقی یہ مسئلہ قرآن مجید نے نا نمبر ہے یہ اول یہی بتایا کہ تمہارے اندر جو نبی آیا یہ نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا انسان ہے، اور ساتھ ہی یہ بات جو نا صاف کر دی کہ نبی کے لیے بشر ہونا ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بشر ہے، بشر نہ ہو نبی تو سارا کام ہی جو نا تباہ ہو جاتا، کیونکہ نبی صرف اس لیے نہیں آتا کہ وہ واض نصیحتیں کر دے، اس نے عمل کر کے دکھانا ہوتا، نمونہ دینا ہوتا۔ اب اگر اس میں شہوت نہیں، بھوک نہیں، ہماری طرح کی باتیں نہیں، تو اگر نیکیاں کر جائے تو انسان تو کہیں گے کہ ہمارے لیے کیا نمونہ بن سکتا ہے، ہم خاکی ہیں، ہمارے اندر نفس ہے، شہوت ہے۔ یہ تو ایک فرشتہ کر گیا تھا، کر گیا، پھر سنت پر عمل اور اسوہ حسنہ نمونہ سب تباہ ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح کے بھیجے۔ اب یوسف علیہ السلام بشر نہ ہوتے تو بدکاری سے بچ جاتے، اور قیامت کے دن اللہ کہتا ہم گناہ گاروں کے تم نے یاری عورت کے ساتھ کیوں کیا، دیکھو یوسف کس طرح بچا تھا۔ تو لوگ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو انصاف کر، یوسف تو بشر ہی نہیں تھا، اس میں شہوت نہیں تھی، اس کا کیا حوالہ دیتا، ہم بیچارے بشر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل ہم میں سے رسول بھیجے کہ کوئی کہہ نہ سکے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہم میں بھی کچھ روایتیں ہیں نا، مثلا مسلم میں بھی روایت ہے، وہ لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جب حضرت حلیمہ کے گھر پڑھ رہے تھے تو وہاں پھر فرشتوں نے آپ کو پیٹ چاک کیا، اور اس میں سے نا آپ کے سینہ مبارک سے ایک ٹکڑا گوشت کا نا لوتھڑا نکال دیا، اور کہا یہ تجھ میں سے شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال دیا۔ بڑا خوش ہو کے بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یار یہ اس سے تو کام ہی سارا خراب ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر حضور نے نیکیاں کی ہیں تو کرنی تھی، جب حصہ ہی شیطان کا نکال لیا تو پھر حضور نے نیکیاں نہیں کرنی تھا، اور کیا کرنا تھا۔ اور دوسرا وہ حصہ اگر انسان میں ضروری نہیں تھا، ختنے کی طرح کا کوئی گوشت تھا، تو اللہ نے پیدا کیوں کیا تھا؟ پھر فرشتوں کو سینہ چاک کرنا پڑا؟ نہیں، ایسی باتیں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو لوتھڑا پیدا کیا تھا وہ آخر تک رہا، اس کے باوجود حضور نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ بہادری تو یہ ہے کہ وہ شیطان کا حاضر حصہ ہے ہی تھا اندر، مگر حضور نے اس کو غالب نہیں آنے دیا۔
اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر جب کہا کہ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا، تو لوگوں نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ولکن اسلم، مگر وہ ہار مان گیا ہے میرے سامنے، اب نہ وہ جھک گیا، میں نے اس کو اتنا لتارا ہے اب مجھے کچھ نہیں کرنا۔ یہ ہے نا کہ شیطان کو بھی مسلمان بنا دے، کمال تو یہ ہے۔ اور اگر شیطان والا حصہ ہی نہیں تو پھر کرتا پھر دیکھیے معراج والا سینہ چیرنے والی بات تھی، اس میں یہ بات نہیں آئی کہ کوئی یہ دوسرا نکالا شیطان کا، وہ بھر دیا انہوں نے ایمان اور حکمت۔ ٹھیک بات ہے کہ آپ جس سفر پر جا رہے تھے عبدالسلامیہ، وہاں تو انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا، پہلے انبیاء، فرشتے، ایسے فرشتے کہ دونوں کندھوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اور جنت اور دوزخ، وہ تو ایسی بڑی نشانیاں تھیں کہ انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے نا جیسے پاور بھری جاتی ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایمان اور حکمت بھرا، انہوں نے نکالا نکولا کچھ نہیں، وہ بھر دیا۔ حضور میں اتنی پھر قوت ہو گئی، طاقت آ گئی کہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، آپ نہیں گھبرائے۔ ساری روایت یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھی یہ ایک واقعہ پکا جو ہے نا ٹھیک ہے، باقی جو تم کہتے 5 مرتبہ یہ آپ کا سینہ چاک ہوا، 5 سال کی عمر میں، پھر 10 میں، پھر 20 میں، پھر 40 میں، تماشا ہی بنا رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے کھلاتے نہیں، وہ کھلاتے پلاتے ساری چیزیں باتیں، کھلاتے پلاتے بھی جو نا وہ اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا۔ اگر آپ کو کھانا پانی ملتا تھا غیب سے تو پھر کیا روزہ تھا جب آپ صوم وصال رکھتے تھے کئی دن کا لگاتار، کہ رات کو بنا افطار کرتے، صبح سحری نہ کھاتے۔ اب کئی صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیا، تو حضور نے فرمایا کہ اس بارے میں تم میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ تو مجھے کھلاتا پلاتا۔ وہ اگر یہی کھانا پینا ہوتا نا ظاہری، پھر تو روزہ ہی نہ ہوتا، پھر صحابہ آپ بتا دیتے کہ میرا کوئی روزہ نہیں، مجھے روٹی پانی مل جاتا، نہیں کچھ نہیں ملتا تھا، طاقت ملتی تھی، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت۔ وہ تو آپ نے فرمایا جو اس مرتبے پر میں ہوں تم سے ہو سکتا، مگر پھر بھی عمر میں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اس کو حرام نہیں کیا۔ جن صحابہ کا شوق تھا نا کہ ہم نے بھی لگاتار رکھنے، آپ نے صرف ترس کھا کر یہ بات کہی، ورنہ حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے نا 15 دن نہ رات کھانا نہ دن کھانا، نہ پانی نہ کچھ، بڑی طاقت، بڑے بہادروں کو اتار دے۔ اصل میں زیادہ کھانے پینے سے آدمی مرتے ہیں، بھوکے رہنے سے نہیں مرتے، یہ یقین جانے کھانے پینے سے بیماریاں، معدے خراب، تھوڑا کھائیں نا طاقت ملتی۔ تو رسول کریم کے بارے میں اللہ نے اسی لیے کہا مثلوں کو، تمہارے جیسا بشر ہے، صرف بشر نہیں کہا تمہارے طرح وہی شہوت ہے، وہی غصہ ہے، وہی سب ہے، مگر اپنے آپ کو قابو رکھنا، اللہ کا خوف۔ تو پہلی بات بیان کی مودودی صاحب نے کہ اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں یہ بات کلیئر کر دی، اور ساتھ ہی بتایا کہ صرف آپ کا معاملہ نہیں، پہلے بھی ہمیشہ یہی ہو کہ نبی بشر ہوئے، نہ وہ خدا ہوئے اور نہ اس طرح کے ہوئے جس طرح کئی قوموں نے ان کو بدکار بنا دیا۔ نبی مانتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں وہ زنا کرتے تھے، وہ شراب پیتے تھے، یہود نے یہ بھی لکھ لی، اللہ نے وہ بھی باتیں رد کر لی کہ نہیں وہ صاف ستھرے پیشوا رہنما تھے۔ تو جو خدا بناتے تھے انہوں نے بھی کہا نہیں خدا نہیں، بشر ہی تھے۔ اب کئی لوگ میاں سب کہتے ہیں کہ حضور کو بھوک نہیں لگتی تھی، آپ نے تو پتھر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے باندھے ہوئے تھے، آپ کو کوئی نہیں بھوک لگتی۔ ذرا انصاف کریں کہ صحابہ کرام بیچارے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ کر گیا کہ ہمارا یہ حال ہو گیا، حضور نے پیٹ مبارک سے نا پردہ اٹھا کر کہا میں نے تو 2 باندھے ہوئے۔ اگر بھوک نہیں لگتی تو ان بیچاروں کے ساتھ مذاق کیا کہ وہ تو سچ میں مر رہے ہیں بھوک سے، آپ نے ڈرامہ کر دیا۔ توبہ توبہ، ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے، آپ کو بھی بھوک لگتی تھی جائے۔ چلو وقت تو ختم ہو، میں نے نا ایک مرتبہ حدیث پاک آئی بیان کر دی کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں نکلے، ایک عورت پر نظر پڑی، آپ کے دل میں بھی خیال آ گیا عورت کا، فوراً گھر گئے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیحدہ بلایا، اس سے اپنی خواہش پوری کی، اور مجمع میں آ کر کہا کہ جیسے آدمی کو اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے نا وہ اپنی بیوی کے پاس جائے تاکہ اس کا وہ خیال دفع ہو جائے۔ تو ایک ساتھی کہنا توبہ توبہ، یہ نہیں ہو سکتا نبی کے۔ میں نے پھر حدیث پاک نکال کر دکھا دی کہ کوئی ہے خامی، اور یہی تو خوبی کی باتیں ہیں کہ ہر کام میں حضور نے ہمارے لیے نمونہ دے دی۔